کہتے جی کہ عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنا جائز، میرے بھائی جائز ہے، 100 دفعہ یہ مسئلہ پوچھا ہے۔ جب فرض نماز پڑھ سکتی ہے تو جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اصل مسئلہ یہ ہے جو تم سمجھے نہیں کہ عورت کو اپنے گھر سے صرف جنازے کے لیے جنازے گاہ میں آنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن حرم میں موجود ہے، بیٹھی ہوئی ہے، تو لوگ نماز پڑھیں گے، وہ بیٹھی رہے گی، بالکل پڑھ سکتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک خاتون ہے جن پر جادو یا آسیب یا جنات کا سایہ ہے۔ پہلے تو مجھے یہ نہیں پتہ لگتا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ اس پہ سایہ ہے؟ آپ کی اس سے بنتی نہیں ہوگی نا، تو آپ سے جان چھڑانے کے لیے وہ کہتی ہے میرے پاس نہ آیا کرو، جن آ کے میری گردن توڑ ڈالے گا۔ کوئی جن شن نہیں ہوتا، سایہ ہو گیا، جن ہو گیا، فلاں ہو گیا، یا مرد اس کی خواہش ہی پوری نہ کر سکے، پھر بھی اکثر عورتوں میں جن آ جاتے ہیں۔ اس لیے ان چکروں میں نہ پڑو، سورۃ البقرہ پڑھ کے اگر ہے تو نکل جائے۔ اکثر جھوٹ ہوتا ہے، 90% جھوٹ۔ پرانے دور کی بات ہے، ہم کچے کے علاقے میں ایک جلسہ تھا، وہاں جا رہے تھے۔ بہرحال وہاں جب گئے تو صاحب دعوت نے کہا کہ حضرت باقی سب لوگوں کا کھانے کو آپ کو ہم نے علیحدہ جگہ میں رکھا ہے، کیونکہ ہمارے پیر آنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے مکی صاحب کے ساتھ کھانا کھانا ہے، تو آپ مہربانی کریں کو آدھا گھنٹہ صبر کر لیں۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا جی 5-6 گھوڑیاں ہیں، کوئی آدمی آگے بھاگ رہے ہیں، کوئی ساتھ بھاگ رہے ہیں، اور پیر صاحب چلے آ رہے ہیں۔ جب اس کو میں نے دیکھا تو میرا شاگرد تھا، بدبخت سید تو تھا، وہ میرا دوست بھی تھا اور شاگرد بھی تھا۔ اس کو جب میں نے دیکھا، وہ بھی مجھے آ کے بڑے دور سے ملا اور بڑا پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کہہ رہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا پیر ہے، تم مجھے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہو تو میں بھی تو اپنے پیر کے مرشد کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، تم کون اعتراض کرنے والے؟ خیر بیٹھ گئے۔ جب کھانا وانا کھاتے رہتے میں نے کہا یار یہ تم کب سے پیر بن گئے؟ انہوں نے کہا جی سید تو ہم خاندانی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اب پڑھائی کے بعد میں اس قابل تو تھا نہیں کہ کسی مدرسے میں جا کے پڑھاؤں۔ میں نے کہا آسان حل یہی ہے کہ پیر بن گیا۔ میں نے کہا پھر کیا؟ انہوں نے کہا جناب میری پیری کا ڈنکا بج رہا ہے، جس عورت پہ جن ہو، سایہ ہو، بھوت ہو، میں 1 گھنٹے میں نکال دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یار یہ بات کیا ہے، سچی بات؟ انہوں نے کہا مکی صاحب پہلے 100% جھوٹ ہوتا ہے، عورت پہ کوئی جن نہیں ہوتا، کوئی سایہ نہیں ہوتا، اس کو عشق کی ماری ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھی میں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ آہستہ الگ پڑھوں گا، دروازہ بند ہوگا، اور دوسرا اگر کوئی رونے پیٹنے کی آواز آئے تو ڈرنا نہیں، میں اس جن کو مار رہا ہوں گا۔ پھر میں اس والوں سے کہتا ہوں دیکھو بادشاہ میری پیری رکھو، تم اپنا کام بھی کرواؤ۔ ہم اس کا وعدہ پورا کروا دیتے ہیں، ہماری پیری پوری کرا دیتے ہیں، کوئی جن شن نہیں۔ میری بیوی کو یرکان ہے، ہائپرٹائٹس کی بیماری ہے، اب اس کا علاج ہے دنیا میں، اللہ کے بندے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کسی بڑی اچھی اسپتال میں جائیں، 12 انجیکشن لگیں گے، ہمیشہ کے لیے یرکان ختم ہو جائے گا۔ میلاد منانا جو ہے یہ حضور پاک کے زمانے سے 600 سال بعد شروع ہوا ہے۔ مظفر نامی ایک بادشاہ تھا مصر میں، اس نے یہ بدعت ایجاد کی ہے۔ مال میں برکت کے لیے استغفار پڑھا کرو۔ جادو سے نہیں، جادو ہے، بالکل حق ہے جادو، لیکن علاج کیا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ علاج کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ علاج کیا ہے؟ معوذتین، جو آخری 2 صورتیں ہیں، الفلق اور الناس، یہ پڑھ کے دم کیا کرے تو انشاءاللہ سب چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ کہتے ہیں میرے اوپر بھی جادو ہے۔ بہرحال بیٹی اگر آپ پر جادو ہے نا تو سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو۔ اگر جادو ہے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 6-7 دن میں ختم ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے اور آپ وہم میں مبتلا ہیں تو پھر بلا وجہ کا وہم نہ کریں۔ ایک طلاق دی تھی 2014 میں، پھر رجوع کر دیا،
پھر 2017 میں اکٹھی 2 طلاقیں دے دی تو اب 3 ہو گئی، پکا کام ہو گیا۔ حضرت حسن نے 120 یا 300 شادیاں کی، اللہ عالم، بہرحال اس نے شادیاں کافی کی، لیکن یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کتنی کی۔ وہ شادی کے بعد 2-4 دن میں طلاق دے دیتے۔ حیض کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتی ہے، ذکر بھی کر سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، بغیر ضرورت تصویر لینا منع ہے۔ ہم لوگ عمرے کے لیے ایئرپورٹ آئے تو عصر کی اذان ہو گئی، نماز پڑھی، احرام باندھا، عصر کے بعد مغرب سے پہلے 2 نفل ادا کر لی، حالانکہ نہیں پڑھنے چاہیے تھے، پڑھ لی، اللہ معاف کرے۔ ہمارے چچا جو ہیں وہ کچھ دماغی طور پہ کمزور ہیں، بمبئی سے احرام باندھا، نیت بھی نہیں کی، طواف بھی نہیں کیا، تو جب اس نے نیت ہی نہیں کی تو احرام کیا ہوا؟ اب اس کو ساتھ جاؤ، دوبارہ نیت کراؤ، مسجد عائشہ سے عمرہ کراؤ اور دم بھی ادا کرو۔ نکاح پڑھانا مولوی کا کام ہے؟ بالکل نہیں، مولوی کو ٹھیکیدار ہے کہ ختم بھی وہی پڑھائے اور نکاح بھی وہی پڑھائے۔ کوئی پڑھا دے، جس کو خطبہ آتا ہو پڑھا دے۔ ہماری ایک رشتہ دار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے دماغ پہ چوٹ لگی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ہماری ایک رشتہ دار ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، وہ سوئی ہوئی ڈر جاتی، وہ بھی سورۃ البقرہ پڑھیں۔ ہمارا ایک رشتہ دار جیل میں ہے، اللہ ہر بے گناہ کو رہائی عطا فرمائے۔ مسجد عائشہ سے بالکل عمرہ ہوتا ہے۔ میری بہن کے لیے اچھی رشتے کا عمل یہ ہے کہ روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو، وہ خود بھی پڑھے، تم بھی پڑھو۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، اگلے دن پھر عمرہ کرنا چاہتا ہے، بال نہ بھی ہوں اس طرح پھروائے گا۔ اگر 1 یا 2 چکر طواف کے کوئی ثواب نہیں ہوگا، 7 چکروں کے بغیر طواف ہوتا ہی نہیں۔ کہتا ہے جی کہ ایک شیعہ نے کہا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب میں ہے کہ جب احد کے موقع پر صحابہ شہید ہوئے تو ان کی عورتیں ماتم کر رہی تھیں۔ میں تو نہیں مانتا کہ یہ حوالہ ہو، کیونکہ ویسے بھی شیعہ جا کر کبھی سچ نہیں بولتا، یہ بھی اسے جھوٹ گھڑا ہوگا، کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا